خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک میں اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سے اگر ہم قرآن میں دیکھنے جائیں تو کئی ایک جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کے والوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور کامیاب جن کو کہا ہے، اگر ہم ان تمام آیتوں کو اکٹھا کریں اور دیکھیں تو کامیاب زندگی کس کی ہے؟ وہ اس زندگی کو کہا گیا ہے جس زندگی میں انسان اپنی آخرت کو سدھار لے، جنت کو حاصل کر لے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ کہیں پہ بھی پورے قرآن میں 30 پاروں میں کہیں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے خوب زیادہ مال جمع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے بلڈنگ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پڑھ لکھ کر کے بڑی ڈگری حاصل کر لیا کامیاب ہو گیا، جو بڑے عہدے اور پوسٹ پہ آ گیا کامیاب ہو گیا، جو لوگوں کا لیڈر بن گیا کامیاب ہو گیا۔ ایسا کہیں پہ نہیں آیا۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور جنت کو حاصل کر لیے۔ تو جنت کے لیے جو تیاری کرے، جنت جو حاصل کرے، اس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ اگرچہ ہمارے نظریات اور ہمارے خیالات بدل چکے ہیں اور ہم اصل کامیابی اس کو مانتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے سکسیس ہو جائے، بہت اچھے بزنس پہ ہو جائے، اچھے عہدے اور پوسٹ پہ ہو جائے، اچھی جاب لگ جائے، اپنا خود کا گھر خرید لے، اپنی خود کی دکان ہو، اپنی خود کی بزنس ہو اور زندگی سیٹل ہو جائے، اس کو ہم کامیاب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی اس کو کامیابی کی زندگی نہیں کہا ہے۔ کیوں نہیں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ یعنی اصل کامیابی جو ہے جہنم سے بچنا ہے اور جنت کا حصول ہے۔ تو ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہاں پہ چند ایسے اعمال کو اور ایسے امور کو دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جنت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے اور جنت کی نعمتیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن اعمال پر رہنمائی کی گئی ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے تم جنت پا سکتے ہو، ان میں سے چند ایک کو اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم آگے چل کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو رکھیں تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا۔
یعنی اللہ پر ایمان لا کر کے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراون اہل العرف من فوقهم کما یتراون الکوکب دری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالے خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرق اور مغرب میں چمکتے اور غروب ہوتے ہوئے افق پر ستاروں کو دیکھتے ہو، اور یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے درجات میں تفاضل ہوگا، کمی جو ہے درجات اونچے اور نیچے ہوں گے۔ تو جو نیچے درجے کے اہل جنت ہوں گے وہ اوپر والے اہل جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کہ یہ بلند مقام، یہ جنت کے اونچے درجات یہ تو انبیاء کے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ وہ مقام، وہ جنت کا درجہ، وہ بلند اونچا اور مقام کوئی اور دوسرا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ بلند درجات جو افق میں ستاروں کی طرح سے اہل جنت دکھ رہے ہوں گے تو یہ انبیاء کے مقام ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کوئی وہاں نہیں جا پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اے میرے صحابہ تم ایسے مت سمجھو کہ وہ انبیاء کی جماعت ہوگی، وہ انبیاء کے مقامات ہوں گے، بلکہ انبیاء کے علاوہ بھی اس میں جائیں گے، اور یہ بات میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ انبیاء کی جماعت کے علاوہ وہ لوگ ہوں گے